میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو موسم بہار کہا گیا۔ موسم بہار کا پہلا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اللہ پاک نے آسمان پر احمد رکھا، اور جب اس روئے زمین پر تشریف لائے تو محمد رکھا۔ کل قیامت کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ آپ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ہی یتیم ہو چکے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب 6 برس کی عمر ہوئی تو ماں بھی اللہ کی پیاری ہو گئی، ماں سے بھی آپ محروم ہو گئے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ پھر جب 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ دادا عبد المطلب سے بھی محروم ہو گئے، آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ جو ہے اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ آپ کی کفالت میں رہتے ہوئے ملک شام کا پہلا سفر آپ ہی کے ساتھ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا سفر بھی ملک شام کا ایک مرتبہ پیش آیا۔ تو آپ ابو طالب ہی کی کفالت میں، ابھی آپ نبوت کے درجے کو نہیں پہنچے، بچپن ہی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک رسول اور نبی میں ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کے لیے اسی شغل تجارت کو پسند کیا، چنانچہ تجارتی قافلوں کے ساتھ مال تجارت لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی مرتبہ تشریف لے گئے، اور ہر مرتبہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت نفع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت داری، آپ کی دیانت داری اور آپ کی خوش معاملگی کو بغور دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امانت دار اور دیانت دار ہیں۔ آپ نے ایسی سچائی اور ایسی دیانت داری سے کام کیا کہ لوگوں نے آپ کو الامین اور الصادق کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ الامین یعنی امانت دار، الصادق یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سچے تھے۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تجارت کی بات چیت کی، کوئی معاملہ کیا، ابھی بات چیت مکمل نہیں ہوئی تھی، مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانے کا اتفاق ہوا، دوسری جگہ جانا پڑا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے جاتے یہ کہا گیا، کیا یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہرے رہیں، میں ابھی جا کر تھوڑی دیر میں واپس آ کر معاملے کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر
وہ چلے گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ان کے ذہن و دماغ سے یہ بات نکل گئی، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے۔ کتنے بڑے وعدے کے پکے تھے، آپ اس مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ تیسرے دن جب کسی ضرورت سے پھر ادھر کو جانا ہوا جہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تھا، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال میں کھڑے تھے۔ تیسرے دن اس کے بعد آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ کے اوپر غصہ نہیں کیا، آپ کو ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، بلکہ صرف اپنی زبان سے اتنا کہا۔ کیا کہا؟ اتنا کہا کہ تم نے مجھے تکلیف اور مشقت کے اندر ڈال دیا، میں اس وقت تک بھی یہی تمہارے انتظار میں کھڑے ہوں۔ آج کل ہم بات میں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں وعدے کے بارے میں کتنا اہم سبق ملتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوستو بزرگوں، اہل عرب میں ایک قانون اور دستور تھا کہ لوگ اپنا مال کسی محنتی تجارت پیشہ لوگوں کو دیتے، اس کے حوالے کرتے، وہ شخص اس مال سے، ان پیسوں اور روپیوں سے تجارت کرتا اور پھر اس سے جو نفع ہوتا وہ باہم ایک دوسرے بانٹ لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار کیا۔ مکہ معظمہ میں ایک بیوی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ وہ قریش میں بڑی مالدار عورت سمجھی جاتی تھی، مالداری میں بہت اونچے مرتبے پر فائز تھی۔ وہ 2 خاوندوں سے شادی بھی کر چکی تھیں، دوسرے خاوند نے بہت سارا مال و اسباب چھوڑا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کا شہرہ سن کر اس نے اپنے بھتیجا قتیمہ کے معرفت یہ خواہش ظاہر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف جائیں اور تجارت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو اپنے چچا ابو طالب کے سامنے رکھا، رائے لی، مشورہ کیا۔ آپ کے چچا نے رائے دی۔ آپ کے چچا کے مشورے کے بعد حضرت خدیجہ کی اس خواہش کو منظور کر لیا تو خدیجہ نے آپ کے لیے ایک معقول معاوضہ بھی طے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ اور اپنے ایک عزیز خزیمہ بن حکیم کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے ساتھ کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت لے کر تیار ہوئے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے 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 ملک شام جب پہنچے تو ملک شام میں داخل ہوتے ہی آپ نے ایک صومعہ یعنی ایک چرچ کے پاس یہ تجارتی قافلہ ٹھہرا، قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ اس صومعے نے نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس راہب نے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً وہ بھاگ کر اپنے صومعے کے اندر گیا اور وہاں سے کچھ آسمانی کتابوں کو لے کر آیا۔ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی پھر مطالعہ کرتا اور مقابلہ کرتا۔ خزیمہ بن حکیم
نے جب اس عجیب و غریب کیفیت کو دیکھا تو بلند آواز سے اس نے کہا یا آل غالب، یعنی اے آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ جو قافلہ تھا تجارتی قافلہ، اس میں جتنے قریش تھے وہ سب کے سب بھاگ کر آنے لگے کہ کیا معاملہ ہوا۔ جب ان تمام قریشیوں کو آتے ہوئے اس راہب نے دیکھا تو یہ بھی گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ اس نے جو ہے فوراً وہاں سے راہ فرار اختیار کی، بھاگ گیا اور صومعے کے اوپر جا کر چڑھ گیا اور چھت میں بیٹھ کر وہیں سے قافلے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا کہا؟ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، آسمانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر مقابلہ کر رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر جو بشارتیں، جو خوشخبریاں دی گئی تھیں، ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ان میں یہ نبی آخر الزمان ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ دوستو بزرگوں، اتنا سننے کے بعد سارے لوگوں کو اطمینان ہوا، پھر یہ لوگ جو ہے وہاں سے ٹل گئے۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس تجارت کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ نفع ہوا، بہت زیادہ نفع ہوا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی باری آتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی دیانتداری، امانت داری، خوش اخلاقی، خوش اتواری پوشیدہ کوئی چیز نہیں تھی۔ خدیجہ نے اچھی طرح آپ کو بھانپ لیا تھا، آپ کو سمجھ لیا تھا کہ آپ کتنے با اخلاق ہیں، با اتوار ہیں، اور یہ بھی بھانپ لیا تھا کہ آپ کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، عمراء اور شرفائے عرب جو ہے ان میں سے ہر ایک خدیجہ سے نکاح کا آرزو مند تھا، خواہش مند تھا۔ نفیسہ نامی عورت کے ذریعے، بروایت دیگر عاتقہ بن عبد المطلب کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت خدیجہ نے خود یہ آفر بھیجا، خود یہ پیغام بھیجا کہ آپ نکاح کر لیں۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب نے اس پیغام کو منظور کر لیا، اور یہی نہیں، آپ کے چچا ابو طالب نے ہے خطبہ نکاح پڑھایا۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح جب خدیجہ سے ہوا تو خدیجہ کے بطن سے آپ کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اب آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا۔ صرف مکہ معظمہ ہی میں نہیں بلکہ سارا عرب آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت داری کا شہرہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کو نام سے نہیں پکارتے، ادبن کیا کہتے صادق، کیا کہتے امین، اور جو کوئی بھی صادق کہتا یا امین کہتا تو اس کا مشار الیہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ صادق سے کسی دوسری کی طرف کوئی شبہ تک بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو بزرگوں، آپ کو صادق کہا گیا، امین کہا گیا۔ ایک انگریز مورخ مس اینی بیسنٹ، یہ ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی پیشوا، پریزیڈنٹ آف تھیوسوفیکل آف انڈیا، اس کے پیشوا تھی۔ انہوں نے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لکھا ہے، رائٹ کیا ہے انہوں نے۔ کیا وہ کہتی ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت اور بزرگی پیدا کی اور قائم کی، وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین کا خطاب دلوایا، الصادق کا خطاب دلوایا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کسی کے ماننے والے نے کسی کو الامین الصادق نہیں کہا، اور اگر کہا تو ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ تو کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور نان مسلم کے دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، ان کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص قابل اعتماد ہو سکتا ہے، لائق اتباع ہو سکتا ہے۔ اتنی ساری باتیں اس میڈم نے کہی ہیں جو انگریز ہیں، اور خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو دوست بزرگوں، اس لیے ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اتباع کرنی چاہیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ نے مہر لگا دی اس کے اندر۔ اور یہی نہیں، آپ کے اندر تو بہت سارے کمالات تھے، ابھی نبوت نہیں ملی، یہ سارے واقعات نبوت سے پہلے اور آپ کے پیدائش کے بعد کے۔ آپ کا خانہ کعبہ میں قبائل قریش میں حاکم مقرر ہونا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی بے احتیاطی کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی، اور اس آگ لگنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہو گئی تھیں، پھٹنے لگی تھی، یعنی قابل مرمت تھی۔ قبائل قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کی مرمت ہونی چاہیے، لیکن جو عمارت پہلے سے کھڑی ہے ایسی ویسی عمارت نہیں، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اس کو منہدم کرنے میں ہر شخص ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دیوار گرانے میں کوئی اللہ کی آفت آ جائے، کوئی اللہ کا عذاب آ جائے۔ جیسے ہم مسجد کی دیواروں کو یا مسجد کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا کام جو اللہ کو پسند نہ ہو وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، تو یہ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ دیواریں ہیں پھٹی ہوئی ہیں لیکن اس کو منہدم بھی کرنا ہے تو کون کرے؟ سب سے پہلے ڈر کر کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو قبائل قریش میں ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے دیواروں کو توڑنے میں ہاتھ لگائے، توڑنا شروع کیا۔ جب کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم کرنی شروع کی اور لوگوں نے دیکھا تو اب سب کو ہمت ہو گئی، سب کو ہمت ہو گئی کہ ولید بن مغیرہ نے یہ کام تو شروع کر دیا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا، چلو ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ اور قبائل قریش میں بہت سارے لوگ آئے اور دیواروں کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ منہدم کرتے کرتے جب ابراہیمی بنیاد پر پہنچے تو وہاں توڑنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور وہیں سے پھر دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ دوستو بات سمجھنے کی ہے، تعمیر شروع ہو چکی ہے، اب جو ہے دیواریں تھوڑی اونچی ہو چکی اور حجر اسود کا جو مقام تھا نصب کرنے کا وہاں تک تعمیر کرتے کرتے یہ لوگ پہنچ چکے۔ اب باری آئی حجر اسود کو نصب کرنے کی، نزاع شروع ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا، ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ سرداران قریش میں اسے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس مبارک بابرکت پتھر کو، جنت سے آئے ہوئے اس پتھر کو اٹھا کر ہم خود اپنے ہاتھ سے رکھیں۔ ہر ایک سردار کی یہ خواہش تھی، اور جب کوئی آگے بڑھتا تو دوسرا سامنے آ جاتا، چنانچہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد کھڑا ہو گیا، لوگ نیام سے تلواریں نکال لی اور ایک
اگر یہ معاملہ بڑھتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں نے خون کے پیالے کے اندر انگلیاں ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ تو ایسے لوگ تھے۔ اب معاملہ بہت بڑھ گیا، پھر سب نے غور فکر کیا، قبائل قریش نے آپس میں کہ کچھ کرنا چاہیے، رائے مشورہ، چنانچہ ایک مجلس لگی اور رائے مشورہ شروع ہوا کہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ اگر فتنہ کھڑا ہوا تو بہت سارا نقصان ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی۔ الغرض کسی نے رائے دی کہ ایک کام کرو، کل صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ کے اندر آئے گا وہ حکم ہوگا، حاکم ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کی بات کو، اس کے فیصلے کو سب کو مان لینا ہوگا۔ اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، کل کے دن سب سے پہلے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سب نے آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو آپ وہاں موجود ہیں اور داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھنا تھا، سب نے کہا الامین الامین کہ امانت دار آ گیا، امانت دار آ گیا۔ اس کے بعد سب نے کہا کہ اس کے بعد آپ جو فیصلہ لیں گے ہم ان فیصلے کو، اس فیصلے کو مان لیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ ہی فیصلہ کرنے والے۔ دوستو بزرگوں، اتنا بڑا مسئلہ تھا یہ، اگر نزاع شروع ہوتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی، مگر آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے، اللہ نے آپ کو کتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ یہ مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ آپ نے چٹکی کے اندر حل کر دیا۔ کس طرح حل کیا آپ نے؟ آپ نے ایک چادر منگائی اور اسے کہا گیا کہ اسے بچھاؤ، چادر بچھائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اس مبارک پتھر کو اس چادر کے بیچ میں رکھ دیا اور جتنے قبائل قریش کے سردار تھے ان سب کو بلایا اور کہا اس چادر کو چاروں طرف سے تم لوگ پکڑ لو اور اٹھا کر خانہ کعبہ کے اس مقام پر لے چلو جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ چنانچہ قبائل قریش حیران اور ششدر رہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی عمر میں آپ کے اندر کتنی فراست عطا فرمائی، اور آپ کی عقل کی گہرائی کو سب نے جو ہے دیکھا اور متحیر اور پریشان ہو گئے۔ چنانچہ خوشی اب جب خوشی کی لہر دوڑ گئی، سارے لوگوں نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور اٹھا کر وہاں لے گئے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ ٹل گیا۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے اس پتھر کو اٹھایا اور جہاں نصب کرنا تھا اسے نصب کر دیا اور رکھ دیا۔ تو دوستو بزرگوں، قبائل قریش میں آپ کو حاکم مقرر کیا گیا۔ بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک ابو طالب کے کفالت میں تھے۔ دوستو بزرگوں، اس طرح کی مثالیں دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے جو الفاظ، قرآن کریم کی جو آیتیں آپ کے بارے میں ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت، ساری کائنات میں ساری چیزیں آ گئی، انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، دوسرے خلائق ہوں، سارے کے سارے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مسئلے ایسے حل کیے جو دوسروں کے لیے حل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایسے کائنات کے سردار کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کی بشارت عیسیٰ نے، موسیٰ نے، دیگر انبیاء نے، دیگر صحائف کے اندر اللہ پاک نے جس کی بشارت دی ہے، ایسے نبی کے ساتھ ہم کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں
کہ اس نبی کا نام تک کتنے لوگوں کو زبان میں یاد نہیں. کتنے لوگوں کی زبان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھو تو اے اور وہ کرنے لگتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں سوال کرو معلوم نہیں، آپ کی بیویوں کے بارے میں سوال کرو معلوم نہیں، اور آپ کے چچا کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں سوال کرو غلط جواب ملتا ہے. لیکن کہتے ہیں ایک کام کریں گے، برتھ ڈے اچھی طریقے سے منائیں گے، میلاد النبی منائیں گے. اور ادھر دیکھو تو اندر سے کھوپ لائے. نبی کی سنت سے جو محبت کرتا ہے اسے حق ہے کہ وہ جشن میلاد منائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز ثابت آپ کو تحفے کے طور پر دیا گیا. عید میلاد منائیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. عید میلاد منائیں گے، نبی کی سنت کو زندہ نہیں کریں گے. عید میلاد منائیں گے، لوفر کی طرف پھریں گے تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ نبی کا ماننے والا ہے. اسی لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم عید میلاد منا کر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہاں، نبی کی سیرت کا جشن رکھیے. عید میلاد کے موقع پر ان کے جشن، جو سیرت کا جو جشن ہے، ان کا انتظام باضابطہ ہو، مقابلہ ہو، لوگوں کے سامنے سیرت کی کتابیں بانٹی جائیں، گھر گھر تک یہ پیغام پہنچایا جائے. ہم قوم کو بھی، غیر قوم تک بھی، غیر قوم بھی بھوکی ہے بھوکی. آج نبی کی سیرت کو ان تک نہ پہنچانے کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں نبی کے اوپر آتی ہیں، کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اور نبی کو ساتھ ساتھ ساری قوم کو بدنام کیا جاتا ہے. یہ ہماری غلطی ہے دوستو بزرگوں کہ سیرت سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. اس لیے آج سیرت کو سیکھنا ہے. اتنی مسلم لڑکیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، سیرت نہ ماننے کی وجہ سے، سیرت نہ سمجھنے کی وجہ سے، سیرت کی باتیں نہ جاننے کی وجہ سے کلمہ گو ہیں دوستو بزرگوں. اس لیے ہمیں فکر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر ہمیں آگے بڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں.